خلاف ہے ارے یار ادھر یہاں پہ گیپ آ رہا ہے پوسٹر نہیں ہے یہاں تھوڑا آپ لوگ سائڈ میں آ جائیے دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما بقیۃ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعداء اللہ اما بعد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قرآن مجید کا اعلان ہے پیغمبر اسلام کی عظمت کے سلسلے میں کہ تم اپنی آوازوں کو بھی ان کے سامنے ان کی آواز پر بلند مت کرو۔ آج ہم جس لیے جمع ہوئے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز میں ایک بڑی سازش رچی گئی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے اوپر حملہ ہے۔ ہم سب سے پہلے کامن لینگویج اور کامن زبان میں اپنے ملک کے ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں پر حکومتی انتظامیہ ہے اس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر آپ اس کو روک نہ پائیں گا، اس لیے کہ کسی بھی دین کے رہنما کی توہین کرنا یہ کبھی بھی ہمارے ملک کی تاریخ نہیں رہی ہے۔ ہمارے ملک میں گنگا جمنی تہذیب کے نتیجے میں آج دنیا میں یہ ملک پہچانا جاتا ہے، پیار، محبت، الفت۔ یہاں ایک مکان کی دیواریں ایک طرف اگر سنگھ رہتا ہے تو دوسری طرف کمار رہتا ہے، سامنے کوئی سکھ رہتا ہے تو پیچھے محمد عمر رہتا ہے اور محمد حسن، ان لوگوں کے ساتھ سنگم مل کر کے یہ ملک کی عمارت کو بنایا گیا اور تعمیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں ہمارے ملک کے انتظامیہ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اس عظیم تعمیری عمارت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو توہین کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ خاموش رہنے کا مقام نہیں ہے۔ اس میں شکار ہوئے ہیں اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور باقاعدہ قانونی طور پر ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اور اگر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے اس ملک کے انتظامیہ نے نہیں سنا تو پھر ہم بات کی جو بھی ہمارے علماء کرام جو بھی پلان بنائیں گے اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم اپنے تمام جوانوں سے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام کی سیرت کو اپنے عمل کی صورت میں پیش کر دیں تاکہ دشمن کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو جائے کہ جس پیغمبر اسلام کو تم اس طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہو دیکھو اس کے فالوور کیسے ہیں، ان کے درمیان پیار محبت، ان کے درمیان کس طریقے سے عزت وقار اخلاق کی یہ فضا قائم ہے۔ لہٰذا وسیم جار مرداباد وسیم جہان نے کہا رضوی کیوں کہا؟ ہمارے جو قانونی مطالبات ہیں آخر میں ہمارے علماء کرام اس وقت پیش کریں گے، لیکن ہم اپنے پہلے زبانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے غور کریں کہ یہ کنڈیشن کیوں وجود میں آئی، یہ کیفیت کیوں وجود میں آئی۔ انہوں نے اس طریقے سے ماحول کو کیسے کریٹ کیا کہ وہ 8ویں میں ہمارے درمیان آ کر یوری بنا کر کے چلا گیا اور ہم لوگ خاموش رہے۔ اس نے کتنے پہلے آپ سے کہا جا رہا تھا آپ غور تو کریں کہ کر کیا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے حملے کیے، ہم خاموش رہے۔ کربلا دیانت الدولہ میں جب زیارت عاشورہ ہوا اس وقت کوئی اتحاد کا اتنا بڑا سورما بن گیا تو اس نے زیارت عاشورہ کے ان کلمات کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے مولانا ممتاز جعفر کے
کیا کہ آپ نے یہاں پر اتحاد کی فضا کو آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک ہمارے یہاں لوگوں میں خاموشی پائی جاتی رہی. اس کے بعد اس نے نہ جانے کس طریقے سے دخل اندازی کی، لیکن خاموش رہے. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ایک علاقے کی لڑائی ہے، ایک شہر کی لڑائی ہے، دو لوگوں کی لڑائیاں ہیں. لیکن آج اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی، اس نے ہر علاقے میں ہر محلے میں شیطان اکیلا نہیں اترتا ہے، اس لیے اس میں جرأت ہی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے. وہ پہلے ہم نواؤں کو اپنے ساتھ کرتا ہے، یا تتمی اور لالچ کے ذریعے یا ڈر اور دھمکی کے ذریعے. لہذا آپ غور کریں کہ جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، ہم صرف اس کا بائیکاٹ نہیں، نہ جانے کب سے چلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، بائیکاٹ کریے، بائیکاٹ کریے. ہماری شریعت نے ہم کو بتایا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، اگر ہمیں طاقت اور دم ہوگا تو ہم اس کو اپنی سزا دینے کا بھی دم رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اب قانون کو ابھی اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے. ہمارے مولانا رضا اظہر صاحب نے خطبہ جمعہ میں بتایا، شریعت نے اس کی موت کو بتایا ہے. جیسے کہ سلمان رشدی کی جو اس کی حرکت تھی، جو اس کی سازش تھی، اس کے بارے میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں مرجع فتویٰ دے دے، فلاں مرجع فتویٰ دے دے. بالکل واضح اور روشن ہے کہ جو اتنی بڑی توہین کرتا ہے اس کے سلسلے میں کیا سزا ہے. صرف وہی نہیں، ہم اپنے ملک کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو سیاست مدار ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت، بلکہ اس سے 1000 گنا کم تر حرکت کوئی اور فرقے والا کرتا تو کیا آپ خاموش رہتے؟ کیا آپ اسی طریقے سے سوتے رہتے؟ یا آپ ذرا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جانے اور انجانے میں آپ سازش کا شکار ہوئے جا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ درخواست کرتے ہیں، ہمارے علماء کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت، ہماری پارٹی سب کا وکاس چاہتی ہے، سب کا ساتھ دینا چاہتی ہے. یہ کیسا وکاس ہے؟ ہم کو کوئی وکاس نہیں چاہیے جب تک کہ ہمارے عقائد محفوظ نہیں رہیں گے. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اس میں سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کا احترام ہونا چاہیے، لوگوں کی آستھاؤں کا احترام ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ابھی مولانا محمد میاں نے جو باتیں فرمائی ہیں تقریباً تمام عالموں کو گفتگو کر چکے ہیں. میں صرف 2-3 باتیں بہت جلدی کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ توہین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا اور اسلام کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. یہ انسانیت اور بشریت کا مسئلہ ہے. بے شک جتنے دین اور مذہب ہیں ان میں کوئی دین ایسا نہیں اور مذہب ایسا نہیں ہے جو اس شخصیت کو ایک معتبر شخصیت اور ایک بشر دوست شخصیت اور ایک ایسا نظام لانے والا جو انسان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے نہ مانتا. اسی ملک میں ہم نے دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے کہ ہمارے برادران وطن جو ہندو مذہب کے ہیں ان کے جو اہل علم ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ خالی لباس میں ہیں اور کچھ واقعی علم والے ہیں. جو واقعی علم والے ہیں انہوں نے اسی فساد کے درمیان صراحت سے بات کی ہے کہ ایسی شخصیت کے خلاف بات کرنا جو عالم بشریت کے لیے بھیجا ہوا ہے اور عالم بشریت کی بھلائی چاہتا تھا، یہ جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اسلام و مسلمانوں کا نہیں ہے، بشریت کا، انسانیت کا ہے. اور ہر مذہب، چاہے وہ کوئی مذہب اور دین ہو، یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ دوسرے دین اور دوسرے مذہب کے بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے. قرآن مجید میں صراحت سے دیا گیا ہے کہ جن کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے ان کو بھی برا بھلا نہ کہو ورنہ جہالت میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں. تیسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے، شروع کیا گیا ہمارے ساتھ یہ سمجھ کے کہ کمزور ہے. اگر کسی مرحلے پہ ظلم کے خلاف کو نہ روکا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے منہ سے ہو رہا ہے، کہ نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا قلم. اس کے پیچھے عالمی سازشیں
اور ساری دنیا کی انسانیت دشمن میں، اسلام دشمن نہیں کہوں، جو شیطان کی حکومت چاہتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، اور یہ کام یورپ میں ہوتا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس ملک میں ایسی صورت آئی ہے، اور یہاں ہماری حکومت جو اب تک ہمیشہ سدبھاونا، آپسی محبت کے ماحول کو برقرار رکھنے والی حکومتیں ہیں، اس وقت ادھر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ میں ان دشمنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری سازشیں الٹا کام کرتی ہیں۔ تم چاہتے ہو، تم سوچتے ہو کہ ان کو بدنام کر کے کچھ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، مگر ہمارا تجربہ یہی ہے پچھلے 50 برسوں میں تم نے جہاں قرآن کے خلاف لکھا، وہیں حق کے ڈھونڈنے والے قرآن پڑھ پڑھ کے نہ جانے کے اب تم پیغمبر کے خلاف لکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ یہ دنیا جا چکی ہے، نہ جانے کتنے ہیں جو پڑھ پڑھ کے پھر ادھر آ جائیں گے۔ اگر ادھر سے ادھر لے جانا چاہتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 2-4 کو ڈرا کے خدا کی لالچ دے کے پیسہ لے کر خرید لو گے، لیکن تمہیں ہم میں سے بڑی تعداد نصیب ہونے والی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر، وسیم مرد آباد، وسیم جہنم میں۔ خاص کر کے جو یہاں سب سے بڑی طاقت ہے، گزارش کروں گا کہ آپ کا مذہب کیا اجازت دیتا ہے کیوں روک رہے ہیں بھیا کہ کسی کا دل دکھایا جائے، کسی کی توہین کی جائے، کسی بزرگ کی بے عزتی کی جائے؟ اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو آپ کے مذہب کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں انہیں سمجھا کے روکیے۔ میں اپنے عیسائی بھائیوں سے، میں اپنے سکھ بھائیوں سے، یہودی بھائیوں سے سب سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنے دین پہ ہیں تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج ہمارا ٹیسٹ ہے، کل آپ کی باری آنے والی ہے۔ یہ اسلام دشمن نہیں ہے، یہ شیطان پرست ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک بات تو حکومت کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حکومت سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہماری حکومت فی الحال ایسی ہے کہ جس سے کئی سالوں سے بہت سارے مطالبے ہو رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس مطالبہ کر رہے ہیں، کسان مطالبہ کر رہے ہیں، دس مہینوں سے بے روزگار لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، غریب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، مائنارٹی مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن یہ حکومت کچھ سمجھ نہیں رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ زمین پر رینگنے والے بدترین لوگ وہ ہیں جو نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ حق بولتے ہیں۔ تو ابھی حکومت کی حالت تقریباً ایسی ہے، اس لیے میں حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، لیکن حکومت کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر مذہب کی توہین شروع ہو گئی اور اگر مقدسات کی توہین اور آستھاؤں پر ٹھیس پہنچانا شروع ہو گیا تو ہمارے جو ذات رسول اللہ کی ذات ہے ان کے اوپر کوئی بھی حرف آنے والا نہیں ہے۔ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ یہ بھونکنے والے کتے ان سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے اتنی عظیم ذات کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے کچھ سوال اٹھانا شروع کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے جہاں بہت ساری قومیں اور بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، اچھا نہیں ہے کہ مذہب کی توہین کی جائے۔ ہماری کتاب، ہمارا قرآن اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مذہب، کسی دھرم کی توہین کریں، لہذا ہم کسی طرح سے اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ تاریخ کی عظیم ترین ذات رسول اللہ جس نے پوری انسانیت کی خدمت کی ہے اور پوری بشریت کے لیے عظیم ترین پیغام لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح رویہ اپنایا ہے۔ دوسری بات میں آپ تمام مومنین سے کہنا چاہتا ہوں، میڈیا کے ذریعے سے، تمام امت مسلمہ سے، تمام بیدار لوگوں سے، تمام حق پرست لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب کے ہوں، کہ آ کر رسول اللہ کی ذات کا مطالعہ کریں، پہچانیں۔ ہم آج کی اپنے پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، منسٹر، چیف منسٹر سب کو دعوت دیتے ہیں اسی اسٹیج سے کہ آ کر قرآن کا مطالعہ کریں۔ ایک مرتبہ تعصب کے عینک اتار کر، تعصب کے ذہنیت سے نکل کر 21ویں صدی میں آپ زندگی جی رہے ہیں، ہم سے بھی آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ کر قرآن کو تعصب کے بغیر پڑھیں، رسول اللہ کی زندگی کو، رسول اللہ کی صورت کو اس ملعون کتاب سے نہیں بلکہ حقیقی تاریخ کی کتابوں سے آ کے رسول اللہ کا زندگی کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کا اخلاق، رسول اللہ کی پاکیزگی، رسول اللہ کی انسانیت کی خدمت، رسول اللہ کا رحم، رسول اللہ کا کرم، رسول اللہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، آ کر رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارا ملک حق کی طرف آگے بڑھے، ہمارا ملک حق کو سمجھے، ہمارے ملک میں کسی مذہب کی، کسی دھرم کی توہین نہ ہو، بلکہ پورا ملک
धीरे धीरे सफर आगे ले चले और बढ़े। और आखिर में ये नुकता हल करना चाहते थे, तो कुरान की आयत है, कुरान कहता है कि वो लोग ये चाहते हैं युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम बिअफ़वाहिहिम, वो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूकों से खामोश कर देंगे, बुझा देंगे, लेकिन अल्लाह का ये इरादा है कि वो अपने नूर को कामिल करके रहेगा, चाहे इनकार करने वालों की बात नागवार ही हो। रसूलुल्लाह का इसकी सिक्योरिटी भी हटाई जाए। दो कुत्ते लगे रहते हैं इसके पीछे, बोलेगा तो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ उम्मत से इतना ही मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि ये आस्था का मसला है, धार्मिक आस्था का मसला है, इसे समझे। जो लोग यहाँ पर हैं उनकी भी आस्था को ठेस पहुँची है, जो नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी भी आस्था को ठेस पहुँची है। अरबों मुसलमानों की अकीदत को ठेस पहुँची है, आस्था को ठेस पहुँची है, तो इसे हुकूमत कायदे से समझे। और दूसरी बात यह है कि एक तहकीक की जाए, पैनल बिठाया जाए कि वसीम इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे कुरान की आयतों को समझा, कैसे उसने इतनी बड़ी किताब लिख दी, इनके पीछे जो अपराध हैं उनके चेहरे से नकाब उठाए जाए। और एक बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वसीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, बल्कि हमारा ये मुतालबा है, हमारे कौम के नौजवानों का मुतालबा है कि वसीम को गिरफ्तार करके पागल खाने भेजा जाए, जेल के लायक नहीं है। और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, जिस तरह से आपकी आस्था धार्मिक आस्था है और उसकी बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन हम सब की आस्था बहुत ही हमारे नज़दीक बहुत अजीम है। अगर आपने ये दरवाज़ा खोल दिया, इस पर शासन प्रशासन खामोश रहा, तो फिर ये दरवाज़ा अगर खुल गया तो इस मुल्क के अमन व अमान को खतरा लाहक हो सकता है। तो मैं दुनिया के यानी हिंदुस्तान के कोने कोने के जितने भी मुसलमान हैं सबकी तरफ से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, सबसे पहले इसकी किताब को बैन किया जाए, दूसरे इसको गिरफ्तार करके वसीम को गिरफ्तार करके पागल खाने भेजा जाए, और तीसरे ये कि जो लोग इसके पीछे हैं उनके चेहरे से नकाब उठाए जाए। अब जलसे को डिस्टर्ब ना कीजिएगा, बैठा जाइएगा, बैठे रहिएगा नहीं, अभिनय करो। अभी कौन पुराना मैं कहा कि मतलब की बात ही नहीं मान टाइट पकड़िएगा, देर हो रही है। भैया भाई साइड में